وستعینوا، عین واو نون روٹ ہے، اون مدد کو کہتے ہیں، وستعینوا مدد مانگو، بالصبر صبر کے ساتھ. صبر ہوتا ہے روک لینا، یعنی جب کوئی تکلیف پہنچے یا غم غصہ پہنچے اس وقت انسان اپنے آپ کو روک لے نیگیٹو ری ایکشن سے اور غلط سلط باتوں سے. والصلاۃ، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، پیچھے گزر چکا ہے. وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ لَكَبِيرَةٌ، کبیرہ کا روٹ کیا ہوگا؟ کاف بیرے، ٹھیک ہے. اس کا روٹ بھی وہی ہے جو تکبر کا ہے اور جو استکبرہ کا ہے. کبیرۃ الا علی الخاشعین، خاشعین کا روٹ خے شین عین. خشع کا لفظی معنی ہوتا ہے عجز و انکساری کا اظہار کرنا اور دب جانا. ایسے ڈر کے لیے بھی ہوتا ہے جس کا اثر جسم پر نظر آئے. تو ڈرنے والے یعنی ایسا ڈرنے والے کہ وہ ڈر ان کے شکل پر بھی نظر آ رہا ہو. اللہ سے ڈرنے والے. وَاسْتَعِینُوا، مدد مانگو، یعنی نیکی کے راستے پہ چلنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کی مدد چاہیے جو ہم نے پہلے دن مانگی تھی. کیا کہا تھا؟ ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری عبادت تیری مدد کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، اور رستہ بھی تو دکھائے گا، طریقہ بھی تو سجھائے گا کہ ہمیں کرنا کیسے ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب کوئی مشکل وقت آتا فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے. اور یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز میں جلدی نہیں. صبر کیا ہے؟ رک جانا، روک لینا. اگر آج نہیں ہوا یا مناسب موقع نہیں ملا یا مناسب وقت نہیں ملا کسی کو سمجھانے کا یا بات بتانے کا، تو جلد بازی نہیں کرنی، صبر سے کام لے. اور مثلاً اگر سارا کچھ کیا اور بات نہیں بنی تو فرسٹریٹ نہیں ہونا. میں نے دعائیں بھی مانگی تھی، میں نے اتنی حدیثیں بھی سنائی تھی، میں نے قرآن بھی کھول کے رکھا تھا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، اور ہوا کچھ بھی نہیں، کوئی فائدہ نہیں، میری تو بات میں اثر نہیں، لہذا میں آئندہ نہیں کروں گی. یہ بے صبری ہوتی ہے. تو صبر کیا ہے؟ استقامت، جمے رہنا کہ جو صحیح ہے وہی صحیح. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو، نماز کے ذریعے مدد مانگو. لیکن نماز کون پڑھے؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے. ہم نفل پڑھو، یہ کرنا نفل پڑھو، وہ کرنا نفل پڑھو. ہاں، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، واقعی بڑا مشکل ہے، بڑی بھاری ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع کرنے والے، عاجزی کرنے والے، بندگی کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے لیے کچھ مشکل نہیں. کیونکہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا ان کو پھر پڑھنا مشکل نہیں رہتا، اور جس نے کبھی فرض نہ پڑھے وہ نفل کہاں سے پڑھے گا؟ جو فرض کی پابندی نہ کرے وہ ایسی مشکلات پہ نفل سے کہاں مدد لے گا؟ تو خاشع کون ہوتا ہے؟ خشوع اصل میں قلبی سکون، یعنی اندر کے جھکاؤ اور باہر کے جھکاؤ دونوں چیزوں کے لیے ہوتا ہے. یعنی اندر کی کیفیت ہوتی ہے جو باہر خود بخود آ جاتی ہے. تو جن کے اندر خشوع ہوتا ہے وہ یہ کام کر لیتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ان کو مشکل نہیں رہتی. کامیابی کے لیے ان دو ہتھیاروں کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے نیکی کے کاموں میں. ایک ہے صبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، کسی بندے کو صبر سے بڑھ کر زیادہ اور وسیع تر بھلائی نہیں دی گئی. یعنی جس بندے کو صبر کرنا آ گیا، صبر مل گیا، اس کو سمجھے سب کچھ مل گیا. اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ جو نماز پڑھ سکتے ہیں، جو نماز سے مدد لیتے ہیں. اور نماز مشکل ہے مگر عاجزی کرنے والوں پہ کچھ مشکلوں کہتے ہیں اللہ ہم تیرے مسکین بندے ہیں، ہم تیرے آگے جھک رہے ہیں. دیر نہیں لگتی انہیں فوراً اللہ کے حضور پہنچتے ہوئے. وہ صرف سوچوں میں بیٹھے نہیں رہتے، اٹھ کے اللہ سے مدد مانگتے ہیں.
الذین وہ لوگ یظنون زوئے نون نون زن کہتے ہیں گمان کو، کسی چیز کو دیکھے بغیر اس کے بارے میں رائے قائم کرنا. سمجھ رہے؟ کسی چیز کو دیکھے بغیر، سنے بغیر، جانے بغیر اس کے بارے میں کوئی اوپینین بنا لینا. ایسا کرتے ہیں لوگ. یہ بہت کمزوری ہے لوگوں کی. کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں اور خود سے خود اس کے بارے میں کچھ. تو اس کے پیچھے کون ہوتا ہے پھر؟ یہ کس چیز کا عمل ہوتا ہے؟ شیطان کا یہی کام تو ہے کہ وہ ہمارے دل میں خیال ڈالتا رہتا ہے، اور من گھڑت خیال، یعنی جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، وہ چیزیں دماغ میں لا کر دوسروں کے بارے میں بدگمان کرتا ہے. لیکن ظن کے بعد اگر انا یا انا آ جائے تو اسی کا معنی یقین بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ انا بے شک. اب یہ گمان کیا ہو گیا؟ یقین میں بدل گیا. اور لغت ازداد ہے عربی زبان، جس طرح شراء کا معنی خریدنا اور بیچنا دونوں ہے، اسی طرح ظن میں گمان اور یقین دونوں معنی پائے جاتے ہیں. لیکن یقین معنی کب کریں گے اس کا آپ؟ جب اس کے بعد انا آئے گا. الذین یظنون انہم، آگے نا انا، تو یظنون کا معنی پھر صرف گمان نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملاقو ملاقات کرنے سے ہے. ملاقات کرنا، لام قاف یہ اس کا روٹ ہے. لقا کسی چیز کو پانا، سامنے آنا، ملاقات کرنا. کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں یعنی اللہ سے ملنے والے ہیں، اللہ کے سامنے آنے والے ہیں. ربہم اپنے رب کے، وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں. اس کا کوئی ملتا جلتا لفظ گزرا ہے؟ یرجعون، فہم لا یرجعون، لوٹنے والے ہیں، پلٹنے والے. کون ہے وہ؟ الذین یظنون، جن کو یقین ہے کس بات کا؟ انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں نماز میں ہم کیا کرتے ہیں بیسیکلی؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، سب سے کٹ کے، یا کچھ اور کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ نماز کیا ہے بیسیکلی؟ اپنے لیے مدد مانگنا ہے. ایک تو اس میں دعائیں ہیں، دوسرا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. آپ نہ بولتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے، نہ کہیں اور دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کہیں اور ہیں. ویسے تو آپ یہیں پر ہیں، لیکن آپ کو کوئی بلائے تو آپ جواب ہی نہیں دیتے، کوئی آئے تو آپ اس کو دیکھتے ہی نہیں، نہ ہلتے ہیں نہ جلتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ یہاں نہیں ہیں، آپ کہیں اور ہیں، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اور یہ پریکٹس ہے کس کی؟ قیامت کے دن اللہ کے آگے کھڑے ہونے کی، کہ انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. کہ آج نہیں نہ جاتے اگر نماز کی طرف، کل تو جانا ہی ہے اللہ کے ہاں. آج نہیں اللہ کی ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے، کل ملاقات کرنی پڑے گی، پھر کیا کرو گے؟